انما یفتری الکذب، یقیناً جھوٹ گڑتے ہیں وہ لوگ، الذین وہ لوگ لا یؤمنون بآیات اللہ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ کی آیات پر، واولئک هم الکاذبون اور وہی لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ جو وہی اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کر دے، الا من اکرہ سوائے اس کے کہ جو مجبور کیا جائے کراہت کے ساتھ، وقلبہ مطمئن بالایمان اور اس کا دل مطمئن ہے ایمان کے اوپر، لیکن وہ لوگ من شرح بالکفر صدرا جس کا سینہ کفر کے متعلق بالکل شرح ہو جائے یعنی کھل جائے، فعلیہم غضب من اللہ تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے، ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے عظیم عذاب ہے، ذالک بانہم استحبوا الحیات الدنیا علی الآخرہ یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی سے زیادہ محبوب جانا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ اور یقیناً اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں عطا فرماتا۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اوپر اللہ نے مہر لگا دی ہے، وسمعہم اور ان کی سماعتوں پر، وابصارہم اور ان کی بصارتوں پر، واولئک هم الغافلون اور یہی وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون اور کوئی شک نہیں کہ یقیناً یہی ہیں جو آخرت میں خسارہ پانے والے۔ گزشتہ آیات میں ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ یہ قرآن کسی اور سے سیکھا ہے، اور کچھ لوگوں کے نام بھی لیتے تھے کہ آپ ان کے پاس جاتے تھے اور ان کی باتیں سن سن کر آپ نے یہ قرآن گھڑ لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا جن کی طرف یہ اشارہ کرتے ہیں وہ عجمی ہیں اور یہ کتاب واضح عربی زبان میں ہے، تو جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے اللہ ان کو پھر ہدایت بھی نہیں عطا فرماتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ حقیقت میں اللہ کی طرف جھوٹ تو وہی بندہ گھڑتا ہے جو اللہ کی آیات پر ایمان ہی نہیں رکھتا، جس کو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ اس نے اللہ کے سامنے پیش ہونا۔ یہی لوگ جھوٹے لوگ ہیں تو دوسروں کو بھی جھوٹا کہتے ہیں، کیونکہ خود جھوٹے ہیں اس لیے سمجھتے ہیں ہر کوئی جھوٹ بولتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی کبھی شائبہ بھی نہیں کہ آپ نعوذ باللہ جھوٹ بولیں گے اور اللہ پر جھوٹ باندھیں گے۔ وہ شخص جس کے متعلق معاشرہ گواہی دیتا ہے کہ 40 سالہ سابقہ زندگی میں کبھی دنیاوی کسی معاملے میں ہم نے آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا، اور جو بات آپ کہیں گے دنیا کے معاملے میں ہم آپ اس پر یقین رکھیں گے۔ آپ نے فرمایا تھا اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے، تم پر حملہ ہونے والا ہے، تو تم یقین کرو گے؟ کہنے لگے ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر لا الہ الا اللہ کا اقرار کہو۔ جیسے یہ کہا کہنے لگے تم جھوٹے ہو، ابھی گواہی دے رہے ہیں، اب اپنی ہی بات کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو فرمایا ایسے لوگ یقیناً جھوٹے ہیں اور وہ دوسروں کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں۔ اب ایک اصول بیان کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیں ان کے لیے اللہ کے ہاں کیا سلسلہ ہوگا۔ اس میں ایک استثناء دیا ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سوائے وہ جس کا دل تو ایمان پر بالکل مطمئن ہے لیکن وہ مجبور کر دیا گیا ہے کہ وہ کوئی کفری بات زبان سے ادا کرے۔ بہت ساری نصوص میں آتا ہے کہ ابتدا میں جو لوگ اسلام قبول کرنے والے تھے ان میں اللہ کے رسول کے گھر خانوادے یعنی حضرت خدیجہ وغیرہ کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار، حضرت سمیہ، حضرت مقداد، حضرت صہیب، حضرت بلال، یہ لوگ تھے۔ تو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چچا کی وجہ سے لوگ ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان بھی بڑا مضبوط تھا، اس لیے ان کے متعلق بھی ہاتھ ہلا رکھتے تھے، لیکن باقی سب جو لوگ تھے ان کو کفار نے نشانے پہ لے لی۔ حضرت عمار، حضرت سمیہ، ان کے گھرانہ، اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد، حضرت صہیب، یہ سارے لوگ جو ہے بڑے شروع میں ابتدا میں تشدد کیا گیا ان کے اوپر بہت زیادہ۔ تو اب عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی سب لوگوں نے تشدد ایک حد تک برداشت کیا، اور اس کے بعد جو کچھ کافروں نے کہا منہ سے کہو لازمی طور پہ وہ بول دیا جان بچانے کے لیے، سوائے بلال کے کہ وہ آخری وقت تک یہی کہتے رہے کہ احد احد، اور ان کو اللہ رب العزت کی توحید کے مقابلے میں اپنی جان کی اور اپنی ذات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔
تو یہ آیات ان لوگوں کے لیے اتری کہ جو لوگ اس انداز میں کفار کا نشانہ بن جائیں کہ کفار ان کو مجبور کر دیں، تو وہ دل کے اطمینان کے ساتھ کہ دل تو مسلمان ہے، مومن ہے، لیکن زبان سے جان بچانے کے لیے کوئی بات کہتا ہے تو وہ کہہ سکتا ہے۔ اب اس میں چند اشکالات آتے ہیں کہ وہ اشکالات کیا ہیں۔ ایک اشکال یہ ہے کہ یہ کیسے پتا چلے گا کہ کوئی بندہ زبان سے کفر کا ارتکاب کر رہا ہے، دل اس کا مطمئن ہے یا نہیں ہے، اس کا کیسے پتا چلے؟ تو یقیناً اس کا پتا تو اللہ کو ہے، لوگوں کو تو نہیں پتا چل سکتا۔ اس لیے ہر بندے کا معاملہ اور اس کی آخرت کا سرٹیفکیٹ اللہ کے پاس ہی، کسی انسان کو کسی کے متعلق اس کی آخرت کا سرٹیفکیٹ نہیں بانٹنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہی آتی تھی، اللہ تعالیٰ بتلا دیتے تھے منافقین یہ ہیں، کفار یہ ہیں، فلاں ایسا ہے، تو بات واضح ہو جاتی تھی۔ لیکن اس کے بعد اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وہی آنی بند ہو گئی، ہم تمہارے ظاہر کے اوپر تمہارے ساتھ معاملہ کریں۔ اگر کوئی بندہ کسی وقت ایسے حالات میں گھر جاتا ہے اور وہاں وہ کوئی کفریہ بات کہتا ہے اور بعد میں توبہ استغفار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے یہ بات نہیں کہی دل سے، میں کسی مجبوری میں یہ بات کہی یا میرے اوپر کوئی پریشر تھا، تو اس کی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ اگر تو وہ کوئی ثبوت اس بات دے سکے واقعتاً ایسے کسی کراہیت کا یا اس بات کا، تو پھر تو اس کے ساتھ معاملہ اور ہوگا۔ لیکن اگر وہ ایک مسلمان معاشرے میں رہتا ہے جہاں کوئی کفریہ بات کہنا پہ مجبور نہیں کر رہا، کوئی اور پرابلم نہیں ہے، کوئی اور مسئلہ نہیں، وہاں وہ کہتا ہے جی نہیں میرے پہ بڑا پریشر تھا اور ثابت نہیں کر سکتا کہ کیا پریشر تھا، ایسے بندے کی بات کو پھر قبول نہیں کیا جائے اور اس کے اوپر پھر جو اس نے بات منہ سے نکالی ہے کفریہ اس کے مطابق اس کا معاملہ کیا جائے۔ تو ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دو لوگ کہیں جا رہے تھے اور ایک جگہ پرانی قوموں میں سے، وہاں پر ایک آستانہ تھا اور اس کے اوپر انہوں نے کہا کچھ چڑھاؤ، ان میں سے ایک نے کچھ نہیں چڑھایا، اس کو قتل کر دیا، دوسرے کو کہا ایک مکھی مار کے چڑھا دو، اس نے مکھی مار کے چڑھا دی، جان بچائی، اللہ نے اس کو اس مکھی کی وجہ سے جہنم میں بھیجا۔ تو اگر یہ حدیث صحیح ہے اور صحیح سند کی ہے تو پھر اس کا کیا تعلق ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان کے ساتھ؟ تو یہ اشکال یہ ہے کہ سابقہ امتوں میں شریعت کے کچھ احکامات مختلف بھی تھے، اور ان احکامات میں سے ایک حکم یہ بھی تھا کہ سابقہ شریعتوں میں یہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان کی آسانی نہیں تھی، وہاں پر عزیمت کا رستہ اختیار کرنا تھا۔ جو اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں کاٹ دیا جائے کٹ جانا، جلا دیا جائے جلا دینا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ اس لیے ایسی کوئی کام ان شریعتوں میں کرنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے اس کا تعلق سابقہ شریعت کے ساتھ۔ فی موجودہ شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی آسانی پیدا کر، جس طرح سابقہ شریعتوں میں اور بہت سارے حکم بھی تھے، جیسے تعظیمی سجدہ جائز تھا، جیسے ابتدا میں جو ہے جب جوڑے جوڑے بچہ پیدا ہوتے تھے تو بہن بھائیوں کے درمیان نکاح جائز تھا۔ اسی طرح جب بنی اسرائیل کے اوپر سختی آئی تھی تو ان میں ایک حکم یہ تھا کہ اگر کسی جگہ کپڑے پر کوئی غلاظت لگ گئی ہے تو وہ دھونے سے پاک نہیں ہوگی، اس جگہ سے کو کاٹنا پڑے گا۔ اگر جسم پہ لگ گئی ہے تو وہاں سے کھال اتارنی پڑے گی، یعنی ایسی سختی بھی تھی ان کے اوپر۔ اور گوشت جو ہے وہ اس کے اندر سے چربی وہ نہیں کھا سکتے تھے، علیحدہ کرنی پڑتی تھی لازمی طور پر۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں جو سابقہ شریعتوں میں ان کی مختلف اعمال کی وجہ سے یا معاملات کی وجہ سے اللہ نے سختی کے طور پر ان پر نازل کی تھی، یہ معاملہ اس میں سے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو آسانیاں دی ہیں ان میں سے ایک آسانی یہ بھی ہے کہ دین کتنا آسان کر دیا ہمارے لیے کہ اگر کوئی بندہ کسی جگہ جان بچانے کے لیے پھنس جاتا ہے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے تو پھر وہ بندہ اگر کوئی کیسا کام کرتا ہے اور دل سے نہیں کر رہا تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کا ایمان قابل اعتبار ہے اور اس کے جان بچانے کے لیے اس کو یہ رخصت دی گئی۔ جس طرح جان بچانے کے لیے کوئی حرام چیز اتنی کھانی جس سے جان بچ جائے، اس کی اجازت دی گئی۔ اس کے بعد فرمایا وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، جو بندہ خود مرتد ہو جائے، جس کا کفر پر شرح صدر ہو جائے، جو کہے کہ جی اسلام ہے ہی آج کے دور کے لیے نہیں، جو کہے کہ جی یہ دقیانوسی باتیں ہیں، یہ لوگوں نے گھڑ لی ہیں اور یہ ہمارے بڑوں نے ویسے ہمیں کسے کہانیاں سنائے ہیں، جو دنیا میں ترقی نہیں کر سکے، انہوں نے اپنے آپ کو ایک آخرت کا ڈھکوسلا دیا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ آج کل یہ باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں
اللہ نے فرمایا علیہم غضب من اللہ، ان پر اللہ کا غضب ہے۔ اللہ کا غضب بہت خطرناک بات، جس پر اللہ کا غضب ہو جائے وہ دنیا میں بھی کامیابی نہیں پاتا اور آخرت میں بھی کامیابی نہیں پاتا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم پڑھتے ہیں یا اللہ ان لوگوں کے رستے سے بھی بچا جن پر تیرا غضب ہوا ہے، اور ان کے رستے سے بھی جو گمراہ ہوئے ہیں۔ یہ غضب والے کون ہیں؟ جو یہودی ہیں۔ اور ان پر اللہ کا غضب کیسا ہے کہ تاریخ انسانی میں سب سے زیادہ جس قوم کے اوپر ظلم ہوا ہے، یعنی جس کو اپنے کرتوتوں کی سزا دنیا میں بھی ملی ہے اور آخرت میں بھی ملے گی، وہ بنیو یہودی۔ یہ صرف یہ فترہ ہے جو تھوڑا سا جس میں یہودی اپنے آپ کو بھی ہماری آنکھوں کے سامنے کچھ اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو آخرت کی اللہ کے رسول نے نشانیاں بیان کر رکھی ہیں وہ ثابت ہوتی چلی جا رہی۔ لیکن اس کے علاوہ یہودیوں کے لیے ہمیشہ تاریخ ہولناک رہی، اور وہ غضب کیا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ وہ کام کیے ہیں، انہوں نے اللہ کی غضب کو دعوت دی۔ تو ایسے کام جو اللہ کے غضب کے کام ہوں یہ نہیں اختیار کرنے چاہیے۔ اللہ کا غضب ایک اور قوم پہ بھی آیا، اور وہ قوم ہے قوم لوط۔ ان کے جو کرتوت تھے، جو ہم جس پرستی کے اندر وہ پڑے ہوئے تھے، ان پر، اور آج بھی وہ جگہ بحر مردار ہے، کوئی مخلوق اس سمندر کے اندر نہیں جی سکتی، وہاں پر کوئی زندگی کے آثار موجود نہیں۔ آج لوگ جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ ہمارے ملک کے اندر بیٹھ کر ٹرانسجنڈر اور فلاں اور اس کی آڑ میں ہم جنس پرستی اور LGBTQ کی دفاع کے لیے باقاعدہ بول رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اور ان کو اس بات کی شرم حیا نہیں ہے کہ ہمارے آباء و اجداد مسلمان تھے، ہمارے نام مسلمانوں والے، اور ہم اللہ رب العزت کی غضب والی حرکتیں کر رہے ہیں۔ یہ لوگ ہیں علیہم غضب من اللہ، جن پر اللہ کا غضب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ دنیا کے اندر تو اللہ کا غضب ہے ہی ہے، اس غضب کا اصل جو اظہار ہوگا وہ بڑے عذاب کی صورت میں آخرت کے دن ہوگا۔ کیوں؟ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی ہے، اصل معاملہ